بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے آپ تمام اساتذہ کی کلاسز کو پڑھ رہے ہوں گے اور نالج حاصل کر رہے ہوں گے اور اپنی اس پڑھائی سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے. کووڈ-19 کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب نے اور سیکٹری ہائر ایجوکیشن نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز سٹارٹ کروائیں اور ان کی پڑھائی کنٹینیو کرائیں. تو سب سے پہلے میں تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کہتا ہوں آن لائن کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو آج کا جو ریویو پریویس لیکچر ہے وہ ہم نے پڑھا تھا ٹائپس آف ڈیٹا. تو سب سے پہلے جو قسم ہے ڈیٹا کی وہ ہے نومیرک ڈیٹا. نومیرک ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو صرف اور صرف 0 اور 9 کے اعداد نومیرک ویلیوز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پلس یا مائنس اور ڈیسیمل کی ویلیوز بھی ایڈ ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہمیں -101 لکھنا پڑتا ہے، تو یہ اگر قسم بنے گی تو یہ عددی ڈیٹا کی ہی قسم بنے گی. اگر بعض دفعہ ڈیسیمل میں جیسے 98.6 لکھا گیا ہے تو یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے یہ بھی اگر نومیرک ویلیوز کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو یہ بھی اسی کی ہی ایک قسم ہے، عددی ڈیٹا کی ہی قسم ہے. دوسرے نمبر پر الفابیٹک ڈیٹا ہے. الفابیٹک ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو بڑی اے بی سی اور چھوٹی اے بی سی کے کریکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں جو خالی جگہ آتی ہے کریکٹرز کے درمیان میں وہ بھی الفابیٹک ڈیٹا کی ہی مثال ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ کسی بھی شخص کا نام عبد القادر، اس میں اے بڑا لکھا جائے گا، باقی تمام حروف چھوٹے ہوں گے، اور پھر سپیس آئے گی اور پھر کیو لکھا جائے گا اور اس کا نام مکمل کیا جائے گا. تو یہ الفابیٹک ڈیٹا جس کو ہم اردو میں حروف تہجی ڈیٹا کہتے ہیں. اس کے بعد الفا نومیرک ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو چھوٹے حروف تہجی اے بی سی اور بڑے حروف تہجی اے بی سی سے زیڈ تک، اور اس کے ساتھ ساتھ 0 سے لے کر 9 تک کے اعداد بھی شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر F16 K2 کسی بھی پروڈکٹ کی پرائس جس کے ساتھ ہم RS کا سائن یا ڈالر کا سائن یا یورو کا سائن لگایا جاتا ہے، تو اس طرح کے ڈیٹا کو ہم الفا نومیرک ڈیٹا کہتے ہیں. نیکسٹ ہے گرافک ڈیٹا. ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو گوشواروں، چارٹوں اور مختلف گرافوں پر مشتمل ہوتا ہے، گرافک ڈیٹا کہلاتا ہے. گرافک ڈیٹا کی مثال اس طرح میں نے پریویس لیکچر میں دی تھی آپ اسٹوڈنٹس کو کہ کرکٹ کے میچز کے دوران موسٹلی گراف کھلاڑیوں کی پرفارمنس کے حوالے سے رونما ہو رہے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر، تو یہ گرافک ڈیٹا کی ہی مثال ہے. مسلینیس متفرق ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو تصویروں اور رنگوں وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے، متفرق ڈیٹا کہلاتا ہے. جو کسی بھی رنگین تصویر کو ہم مسلینیس، جس میں رنگ بھی آ گئے اور تصویریں بھی آ گئی ہیں، اس کو ہم متفرق ڈیٹا کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا. ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ اقسام کے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے بنایا جاتا ہے، وہ کثیر الجہتی یا ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا کہلاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، کوئی بھی مووی مثلا اس مووی میں تصویریں بھی ہیں، آواز بھی ہے، رنگین تصویر ہے تو رنگ بھی ہیں، تو اس طرح کے ڈیٹا کو ہم ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا کہتے ہیں. اوکے جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ میرے سے واٹس ایپ کے ذریعے اور ٹیلی فونک رابطہ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں.
جی آج ہم نیکسٹ جو ہم ٹاپک ہے، ٹوڈے ٹاپک از انفارمیشن. انفارمیشن کے لیے ہوئی معنی اطلاع یا معلومات کے ہیں. جب بھی ڈیٹا کی پروسیسنگ ہوتی ہے تو یہ انفارمیشن بن جاتی ہے. یہ پروسیسنگ کیا ہے؟ پروسیسنگ تب ہوتی ہے جب ہم کوئی نہ کوئی ان پٹ کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور پھر کمپیوٹر اس کو پروسیس کرتا ہے، اور کمپیوٹر اس کو پروسیس کرنے کے بعد جو ریزلٹ ہمیں ملتا ہے اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں. تو سب سے آسان سی مثال میں اس طرح کروں گا، جیسے میں آپ تمام اسٹوڈنٹ میں سے کسی ایک سے پوچھوں کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، تو یہ جو آواز ہے میری جب اسٹوڈنٹ کے کانوں میں کان میں جائے گی تو وہ ان پٹ کی صورت میں جائے گی، اور اس کا دماغ جو برین ہے وہ اس ان پٹ کو پروسیس کرے گا، اور پروسیس کرنے کے بعد آؤٹ پٹ منہ سے کے ذریعے سے بولے گا تو وہ 4 جو عدد بولا جائے گا وہ ہماری آؤٹ پٹ انفارمیشن ہوگی. اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں ان پٹ ہی جو ہم کی مدد سے ہی ملتی ہے، اور ان پٹ ہمیشہ ڈیٹا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر اٹینڈنس رجسٹر پر ڈیلی بیسس پہ جو حاضری لگائی جاتی ہے تو مہینے کے آخر میں جب ہم نے پوری کی پوری حاضری جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کس بچے نے کتنے لیکچر اٹینڈ کیے ہیں اور کس بچے نے کتنے لیکچر لیو کیے ہیں، تو یہ آخر میں جو کیلکولیشن ہوگی آفٹر پروسیسنگ تو وہ انفارمیشن بن جائے گی کہ 5 رول نمبر نے 10 لیکچر اٹینڈ کیے ہیں، 2 لیکچر میں وہ ایبسنٹ رہا ہے، تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ یہ کیلکولیشن ساری سامنے واضح ہو جائے گی. تو یہ جو آؤٹ پٹ اخذ کی جاتی ہے وہ ڈیٹا ہی کی مدد سے حاصل ہوتی ہے. انفارمیشن کنوے یوزفل میننگس پرووائڈیڈ بائی دی ڈیٹا. انفارمیشن جو ہے وہ معلومات ہمیں کوئی نہ کوئی رزلٹ، کوئی نہ کوئی کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے، اور یہ ڈیٹا ہی کی مدد سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو اس کے آگے ڈفرینس بٹوین ڈیٹا اور انفارمیشن ہے کہ ڈیٹا اور انفارمیشن میں فرق کیا ہے. ڈیٹا اور انفارمیشن، ڈیٹا جو ہے اس کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ سازی نہیں کر سکتے ہیں، اور انفارمیشن کی بنیاد پر ہم فیصلہ سازی کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور میری بات کو غور سے سن بھی رہے ہوں گے، اور اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہوں گے. تو اس کے بعد ہم ان کے جو نکات ہیں اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کے نکات کیا ہیں. تو سب سے پہلے نقطہ جو ہے وہ حقائق کا ہے. ڈیٹا حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے، یہ ہم پیچھے اس کی ڈیفینیشن میں پڑھ چکے ہیں. انفارمیشن حقائق کے مجموعہ سے اخذ شدہ مواد پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ بھی ابھی میں نے ڈیفینیشن میں بتایا ہے کہ انفارمیشن provided the useful meanings by the data. کہ انفارمیشن بھی جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ڈیٹا ہی کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے. مقدار، ڈیٹا ہمیشہ مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور انفارمیشن مقدار میں کم ہوتی ہے. ڈیٹا مقدار میں کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ جیسے تمام اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 50 کے قریب ہیں، تو اگر ان میں سے میں نے پوچھنا ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں جن کا نام اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ 10 ہوں گے یا 15 ہوں گے 50 میں سے. تو ڈیٹا تھا وہ 50 لوگوں کا تھا اور انفارمیشن 15 یا 10 لوگوں کی ہے، تو یہ انفارمیشن کم ہو گئی، مقدار میں کم ہو گئی. ترتیب، ڈیٹا ہمیشہ بے ترتیب ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پریویس لیکچرز میں بتایا تھا کہ ڈیٹا کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، اس وجہ سے اس کو بے ترتیب کہا گیا ہے.
انفارمیشن ہمیشہ ترتیب وار اور درجہ بندی میں ہوتی ہے، کیونکہ انفارمیشن کو پروسیسنگ کے بعد ہی حاصل کیا جاتا ہے، اور پروسیسنگ میں ہم اپنے اس ڈیٹا کو ترتیب ہی لگا رہے ہوتے ہیں۔ استعمال ڈیٹا کو براہ راست استعمال میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اس کے بارے میں ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا کو براہ راست استعمال کرنا مشکل ہے، اور انفارمیشن کو استعمال میں لانا مشکل نہیں ہے، لانا آسان ہے۔ نوعیت یہ بات بھی ہم پیچھے ابھی انہی سٹیپس میں پڑھ چکے ہیں۔ ڈیٹا کل اور مکمل ہوتا ہے، جیسا کہ مقدار میں زیادہ ہوتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ تو ڈیٹا ہمیشہ کل اور مکمل ہوتا ہے، انفارمیشن ہمیشہ شارٹ اور مختصر اور ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے۔ عام فہم ڈیٹا کے بہت سے پہلو اور معنی ہوتی ہیں، اس لیے عام فہم نہیں ہوتا ہے کہ ڈیٹا کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، بہت ساری ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ جس ڈائریکشن میں ہم اس کو لے کر جائیں گے تو وہ جب ہم اس پر پروسیسنگ کر لیں گے تو پھر ہم اس کو براہ راست انفارمیشن کے براہ راست معنی ہوتے ہیں۔ نمائندگی ڈیٹا حقائق کی نمائندگی کرتا ہے، اور انفارمیشن نتائج کی نمائندگی کرتی ہے۔ ڈیٹا حقائق جو کہ ریئل اور را اینڈ فیکٹس ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے، اور انفارمیشن ہمیشہ نتیجے کی نمائندگی کرتا ہے۔ حیثیت ڈیٹا کی انفارمیشن کے لیے حیثیت خام مال کی ہوتی ہے۔ خام مال سے مراد را میٹیریل کی ہوتی ہے، اور انفارمیشن ڈیٹا کی پروڈکٹ ہے، اور انفارمیشن جو حاصل ہوتی ہے وہ ڈیٹا ہی کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ سو اس کو ہم نے اس کی پروڈکٹ کہا۔ فیصلہ ڈیٹا کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ پیچھے ڈیفینیشنز میں، پچھلے لیکچر میں، پچھلے ریویو میں بتا چکا ہوں۔ انفارمیشن کی بدولت ہم بہت سارے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیٹا ہمیشہ ان پٹ ہوتا ہے، اس کی مثال بھی میں نے ابھی 2+2 کی صورت میں دی تھی کہ وہ ڈیٹا تھا، اور انفارمیشن جو 4 تھا وہ آؤٹ پٹ جو آئی تھی وہ انفارمیشن آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ آزاد ڈیٹا آزاد ہوتا ہے، اور انفارمیشن ڈیٹا کے تابع ہوتی ہے۔ ڈیٹا کے تابع کیوں ہوتی ہے انفارمیشن؟ کیونکہ ڈیٹا ہی کی بدولت ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ڈیٹا اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم انفارمیشن کو حاصل کر سکیں گے۔ پروسیس ڈیٹا ان پروسیسڈ ہوتا ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی آلریڈی پہلے سے کوئی پروسیسنگ نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم اس پر کوئی نہ کوئی پروسیسنگ کر لیتے ہیں تو وہ انفارمیشن بن جاتی ہے، اور انفارمیشن ہمیشہ پروسیسڈ فارم میں ہوتی ہے۔ اکٹھا کرنا ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے، اور انفارمیشن کو خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ واحد ڈیٹا ڈیٹم کی جمع ہے، یہ بات پیچھے بتا چکا ہوں۔ انفارمیشن واحد ہوتی ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور تقریباً ہر دفعہ امتحان میں ڈیٹا اور انفارمیشن میں فرق کا یہ جو سوال جو میں نے آج پڑھایا ہے ہر دفعہ پیپر میں آتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تمام اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اور اس کو اچھی طرح سے گین کر چکے ہوں گے میری باتوں کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کتاب سے، میرے اس لیکچر سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نیکسٹ جو کوئی سوال ہو، کوئی کیوری ہو تو آپ میرے سے واٹس ایپ کے ذریعے اور میرے سیل نمبر پر رابطہ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں اللہ حافظ کہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا ریویو بھی لیں گے، اور نیکسٹ ٹاپک جو کہ ڈیٹا بیس کی تعریف اور اس کی اقسام پر مشتمل ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔